الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، الحمدللہ آج اللہ کے فضل سے جامع مسجد محمد یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے. ہمارے برادر گرامی مرحوم محمد اشرف بھٹی صاحب، ان کی خواہش تھی، کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی، بہرحال ہر چیز کا وقت ہے. ان کے صاحبزادے ہمارے برخوردار عبید بھٹی صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں اس یونیورسٹی کے، اور ہمارے بھتیجے مولانا قبل السلام صاحب جو آپ کی یونیورسٹی میں اب رہائش پذیر ہیں، ان دو حضرات کی کوشش کاوش اور آپ سب حضرات، میں بھی شامل ہوں، آپ سب شامل ہیں، آج الحمدللہ مسجد شروع ہو رہی ہے. بھٹی صاحب مرحوم کی اہلیہ ہماری بہن ہے، بہت پرانا ہمارا تعلق ہے ہماری اہلیہ کے ساتھ. ان کی خواہش تھی، وہ بھی حصے دار بننا چاہتی تھی، یہ صدقہ جاری ان کے لیے بنے، مرحوم شوہر کے لیے بھی بنے، اور ہمارے اور بھی کئی دوست ہیں جو اس صدقہ جاریہ میں حصہ ملا رہے ہیں، اور آپ سب حضرات انشاءاللہ اس میں حصے دار ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان مسجدیں کون لوگ تعمیر کرتے ہیں، انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں بنانے والے وہ ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی مومن کا کام ہے مسجدیں بنانا بھی اور ان کو آباد کرنا بھی، تعمیر ظاہری بھی اور تعمیر باطنی بھی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہوں، وَآتَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہوں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس مسجد کے قیام میں انتظام میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرتے ہوں. یہی وجہ کہ پورے عالم میں جتنی مساجد ہیں، اگر ان کے قائم کرنے میں حکومت کا دباؤ، ماحول کا دباؤ یا دوسری دباؤ ہوتے تو آج دنیا میں مسجدیں نہ ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کفرستان میں بھی مسجد ہے، پاکستان میں بھی مسجد ہے، ہر جگہ مساجد ملے گی، ہر محلے میں، ہر ماحول میں. تو اللہ فرمایا لم یخش الا اللہ، مسجدیں بنانے والے جب اللہ اکبر کہہ کر نمازیں پڑھتے ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. بہت پرانا واقعہ ہے، چونکہ وقت بھی کم ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جمعے کا ایک عید کا مسئلہ صدر ایوب کے زمانے میں ہوا تھا، تو اس وقت ماشاءاللہ بڑا سخت تھا، آج کل کا ماشاءاللہ تو نہیں ہے ڈپلومیٹک، بڑا سخت ماشاءاللہ تھا. انہوں نے کہا جی آپ نے عید جو ہے وہ جمعرات کو پڑھانی ہے، جمعے کو نہیں، اور عید جمعے کی بن رہی تھی، حالات ایسے. تو بہت جو ہے ماشاءاللہ والوں کا دباؤ یہ وہ، تو والد صاحب کے پاس آئے کہ آپ نے عید جمعرات کو پڑھانی ہے. انہیں سنا ہوا تھا بھی شاید حکومت زائل ہو جاتی ہے، حکومت کو خطرہ ہوتا ہے. بہرحال وہ الگ بات ہے یعنی یہ شریعت کی کیا اس میں وہ ہے. تو انہوں نے آ کر کہا کہ جی، تو اس زمانے میں ان کا زور بھی تھا، طاقت بھی تھی. انہوں نے کہا جی آپ نے پڑھانی. تو والد صاحب نے ایک ہی بات کی، انہوں نے کہا آپ عبد الایوب ہو اور ہم عبداللہ ہیں. اب عبد الایوب ہو، اب ایوب کی مانے، ہم عبداللہ اللہ کی مانیں گے. جب چاند نکالے گا تو عید پڑھیں گے، 4 دن نکالے گا تو کیسی عید پڑھیں گے. تو قرآن مجید نے کہا لم یخش الا اللہ، مسجد قائم کرنے والے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. پھر اس پر بشارت دی کہ جب تم مسجدیں قائم کرو گے اور ان کو آباد کرو گے، عسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، اللہ پر وعدہ دے رہے ہیں کہ
کہ ہم ان لوگوں کو ہدایت پر رکھیں گے. یاد رکھو مسجد آباد کرنا اور بنانے والوں کو اللہ آخر تک ہدایت کے راستے پر رکھتے ہیں، کیونکہ اس کا گھر بنایا آپ نے، اور اللہ کے گھر سے ہمارے گھروں کی آبادی ہے. اللہ نے دنیا نہیں بنائی جب تک خانہ کعبہ نہیں بنایا. ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے خانہ کعبہ بنایا. پیغمبر سلام مدینہ شریف میں آئے، اب حیران ہوں گے 4 دن میں پیغمبر السلام نے 3 مسجدیں بنائی ہیں 4 دن میں. آپ پیر والے دن مدینہ شریف پہنچے، پیر والے دن، اور مسجد قباء بنی، جو اتنی اونچی مسجد کا نے فرمایا جو قباء مسجد میں آ کر 2 رکعت یا 4 رکعت پڑے گا عمرے کا ثواب ملے گا. جو حضرات عمرہ اور حج کرنے جاتے ہیں قباء کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور آپ ہمیشہ ہفتے والے دن تشریف لے جایا کرتے تھے پیغمبر سلام. اب 4 دن کے بعد جب آپ چلے تو جمعے کا دن تھا، اور ابھی آپ راستے میں تھے مدینے کے، تو جمعے کی نماز فرض ہو گئی تو وہاں جمعہ پڑھایا تو مسجد جمعہ بن گئی. اور جب آپ رات کو پہنچے وہاں پر مقام پر تو صبح فجر کے بعد آپ نے فرمایا یہ جو سامنے جگہ ہے میرے ساتھ بھاؤ تاؤ کرو، میرے ساتھ بھاؤ تاؤ کرو، میں یہاں پر مسجد بنانا چاہتا ہوں. تو چوتھے یعنی 5ویں دن جمعے کے بعد جو ہفتے کا دن تھا، پیغمبر سلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی اور فرمایا کہ اس میں ایک ٹکڑا ایسا ہے جو جنت کا ٹکڑا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. اپنا گھر نہیں بنا، حالانکہ مہاجر اپنے گھر کی فکر کرتے بھی، میری بیویاں میرے بچے میرے وہ کہاں رہیں گے، یہ فرمایا پہلے خدا کا گھر. تو بہرحال میں آپ حضرات کو نیو سٹی کے بادشاہ کو مبارکباد دیتا ہوں. آج اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیونکہ ضرورت تھی، جگہ بہت، نمازی بہت بڑھ گئے، جب زیادہ ہو جائے اور پھر ہر محلے کی اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ماشاءاللہ آپ حضرات ہم انشاءاللہ سرپرستی کریں گے. عوید پٹی صاحب ہمارے برخوردار ہی ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا. اور یہاں پر آپ حضرات میں سب سے کہتا ہوں کہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے. یہی کام آنے والے، یاد رکھو یہی کام آنے والا ہے. آدمی تو چلا جاتا ہے، کہتے ہیں آدمی جو ہے اس کی ہڈیاں بھی گل جاتی ہیں، لیکن اپنے پیچھے جو نیکی کا کام چھوڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس کا برقرار رہتا ہے. اور مسجد سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے. اس لیے آپ حضرات سب بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنا جسمانی حصہ بھی لگائیں، یہاں آئے نگرانی کریں، دیکھ بھال کریں، بنانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو چائے پانی پوچھیں. یہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جو بیٹھے جی بھی آج چائے ہم آپ کو دیں گے، اڑوس پڑوس بھی ہماری چائے ہماری طرف سے ہو گیا. بھائی ہم کئی جگہ پر ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ابھی میں پرسوں ترسوں ساہیوال میں وہ تھا، وہاں بھی ایک مسجد بن گئی ہے، ابھی تعمیر تو ہو گئی تقریباً، تھوڑا سا کام رہتا ہے. تو جب جو کام ہوتا رہا تو اہل محلہ ان کا خیال کرتے تھے، مستری بڑے خوش تھے، کوئی پانی لا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی روٹی کھلا رہا ہے. تو یہ بھی اس مسجد کے اندر ایک حصہ ہے. آپ کا آنا جانا، دیکھ بھال، پیسے خرچ کرنا سب اس کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما انت صلی علی محمد كما انت اهل وفل بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم. یا اللہ اس مسجد محمد کی اس بنیاد کو قبول فرما. یا اللہ غیب کی خزانوں سے امداد فرما. یا اللہ اس کو یا اللہ بنانے والوں کے لیے، خصوصاً ہمارے مرحوم اشرف بھٹی صاحب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ اس کو خوب آباد و شاد فرما. اللہ پورے محلے والوں کو، پوری اس بستی والوں کو، پورے یہاں کے رہنے والوں کو اس کی یا اللہ تعاون کی طرف اور یا اللہ اس کی دیکھ بھال کی طرف اور اس کو نمازوں کے ساتھ آباد کرنے کی طرف متوجہ فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو، تراویح کو یا اللہ قبول فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما. اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ
یا اللہ اپنی شان کے مطابق مسجد کی تعمیر فرما، یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے اختلاف اور انتشار سے محفوظ فرما، یا اللہ بنانے والوں کو اخلاص کے ساتھ بنانے کی توفیق عطا فرما، اور اس کو خوب اور خوب آباد و شاد فرما، اس مسجد کو اس علاقے میں یا اللہ علم، روحانیت، عبادات کے پھیلانے کا اور حق بات کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، یا اللہ جتنے بھی دوست اس میں حصہ لے رہے ہیں ان کو بہت بہت برکتیں نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہماری رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، اللہ اپنے ولیوں میں دوستوں میں ہم سب کو تو شامل فرما۔ اللهم انا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔